الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5 مبتدا بھی ترکیب اضافی۔ اس سبق میں مضاف اور مضاف الیہ کو استعمال کیا گیا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، اختصاراً سماعت فرمائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کر دی جاتی ہے، تو جس اسم کی نسبت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ جیسے مثال سے دیکھیں، غلام زیدن۔ غلام زیدن کا معنی ہے زید کا غلام۔ اگر ہم صرف غلام کہتے تو اس سے مراد کوئی بھی غلام ہو سکتا تھا، زید کا، خالد کا، بکر کا، مسلمان وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، کسی کا بھی غلام ہو سکتا تھا۔ تو ہم نے جب کہا غلام زیدن، یعنی غلام کو ہم نے زید کی طرف منسوب کر دیا، غلام کی نسبت ہم نے زید کی طرف کر دی۔ کیونکہ ہم نے غلام کی نسبت کی ہے اس لیے غلام ہے مضاف، اور زید کی طرف نسبت ہم نے کی ہے تو زید ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ جس کی نسبت کی جائے وہ ہے مضاف، جس کی طرف نسبت کی جائے وہ ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی، مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی۔ عربی میں مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، اور الف لام بھی نہیں آ سکتا۔ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ پر دونوں آ سکتے ہیں، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ مضاف الیہ میں تنوین اور الف لام دونوں آ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مضاف الیہ پر ایک ہی وقت میں تنوین بھی ہو اور الف لام بھی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے غلام زیدن کہیں گے تو غلام یہ مضاف ہے اس لیے غلام نہیں بول رہے ہیں، ہم بولے غلام زیدن، ٹھیک ہے۔ غلام پہ تنوین نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے۔ زیدن میں تنوین ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم زید پہ الف لام لگائیں گے اور کہیں گے غلام الزیدی تب بھی درست ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت میں مضاف الیہ پر تنوین اور الف لام نہیں لا سکتے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اردو میں دیکھیں، غلام زیدن کا ترجمہ ہم کریں گے زید کا غلام، زید کا غلام۔ تو غلام کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف نا۔ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے اردو میں اس کا ذکر پہلے آ رہا ہے، یعنی مضاف الیہ اردو میں پہلے آ رہا ہے اور مضاف بعد میں آ رہا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ جیسے غلام زیدن ہے، غلام زیدن میں غلام مضاف ہے، تو عربی میں یہ پہلے آ رہا ہے اور بعد میں مضاف الیہ آ رہا ہے، یعنی جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ عربی میں پہلے آتا ہے، جس کی طرف کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو میں جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے یعنی مضاف الیہ وہ پہلے آتا ہے، اور مضاف یعنی جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سارے قواعد وغیرہ اس کے مرتب کیے گئے ہیں، علم نحو کی کتاب میں آپ انشاءاللہ اسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ محل نہیں ہے ورنہ طلبہ جو ہیں اکتا جائیں گے۔ پہلے مصنف علیہ رحمہ چند الفاظ بیان کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ آئیے پہلے ہم ان کا معنی پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ترکیب اضافی کے ساتھ جملے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے العبد۔ عبد کا معنی ہے بندہ، العبد کا معنی ہے بندہ، غلام۔ اس کی جمع آتی ہے عباد۔ العبد کا معنی ہے بندہ، غلام، اس کی جمع عباد آتی ہے۔ غلامن، غلامن کا معنی ہے لڑکا، جوان، ٹھیک ہے۔ غلامن کا معنی لڑکا، جوان، کبھی کبھی یہ خادم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غلام اردو میں تو خادم کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ جوان، لڑکے وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی خادم کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ غلام کی جمع غلمان آتی ہے، غلام کی جمع غلمان آتی ہے۔ ولدن، ولدن کا معنی ہے لڑکا، اس کی جمع اولاد آتی ہے، اولاد ولد کی جمع ہے۔ ولیدتن، ولیدتن کا معنی ہے لڑکی، نابالغ لڑکی کو ولیدتن کہتے ہیں۔ البحر،
بحر کہتے ہیں سمندر کو، البحر یعنی سمندر، اس کی جمع بحار آتی ہے، البحر سمندر، اس کی جمع بحار آتی ہے۔ طاہر، طاہر کا معنی ہے پاک، طاہر اس میں فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پاک، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی جمع مذکر سالم لائیں گے تو ہوگا طاہرون۔ نبیہ، نبیہ کا معنی ہے ہوشیار، دانشمند، نبیہ ہوشیار، دانشمند، عقلمند۔ نبیہ کی جمع آتی ہے نبہاء، ٹھیک ہے، نبہاء اس کی جمع آتی ہے۔ الدراجۃ، الدراجۃ کہتے ہیں سائیکل کو، سائیکل کی عربی دراجۃ آتی ہے، اس کی جمع آئے گی الدراجات، دراجۃ سائیکل، جمع آتی ہے دراجات۔ سروالو، سروال کہتے ہیں پاجامہ کو، اس کی جمع آتی ہے سراویل، سروال پاجامہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع سراویل آتی ہے۔ جالسن بیٹھنے والا، اس کی جمع جالسون۔ سلطان، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سلطان، ٹھیک ہے۔ سلطان کی جمع سلاطین استعمال ہوتی ہے، سلاطین آتی ہے۔ نافعون یعنی نفع بخش، نفع دینے والا، اس کی جمع اگر لائیں گے تو نافعون لا سکتے ہیں جمع مذکر سالم کے طور پر۔ الابن، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کا معنی ہے بیٹا، اس کی جمع ابناء آتی ہے، ٹھیک ہے، ابن کی جمع ابناء آتی ہے۔ قلم الحبر، قلم الحبر کہتے ہیں فاؤنٹین پین کو۔ المندیل، مندیل کہتے ہیں رومال کو، رومال کی عربی مندیل آتی ہے اور اس کی جمع اگر لائیں گے تو منادیل لائیں گے، مندیل رومال، اس کی جمع منادیل۔ الوسخ، الوسخ گندگی، گندگی گندی چیز کو وسخ کہتے ہیں، میل وغیرہ کو وسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بوابۃ، بوابۃ پھاٹک کو کہتے ہیں، بوابۃ پھاٹک۔ الدقیق آٹا۔ الشعیر جو، جو ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے، جس طرح گیہوں وغیرہ ہے، اس طرح ایک کھانا ہے جس سے روٹی وغیرہ بنتی ہے، اور جو کی روٹی کھانا سنت بھی ہے۔ الشعیر یعنی جو۔ اب آئیے جملے پڑھتے ہیں اور ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ابن زید غلام، ابن زید، ابن کا معنی بیٹا، زید یعنی ایک آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے، غلام یعنی نوجوان ہے۔ ابن زید، زید کا بیٹا، ابن مضاف ہے زید کی طرف، معنی ہوگا زید کا بیٹا۔ ابن زید غلام، زید کا بیٹا نوجوان ہے۔ اس مثال میں، اس جملے میں ابن مضاف اور زید مضاف الیہ، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، غلام اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عبداللہ عالم، عبداللہ عالم ہے، عبداللہ عالم ہے، یعنی اگر عبداللہ کسی کا نام مانیں گے تو ہوگا عبداللہ عالم ہے، اور اگر عبداللہ کسی کا علم نہ مانے بلکہ دونوں کو الگ الگ اسم مانے تو اس کا معنی ہوگا اللہ کا بندہ عالم ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ عالم ہے یا پھر اللہ کا بندہ عالم ہے۔ تو عبد جو ہے یہ مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، اس میں جلالت مضاف الیہ، لفظ عبد مضاف، لفظ جلالت اس میں جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم اس میں فاعل، اس میں فاعل واحد مذکر، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عبد الرسول نبی، عبد الرسول کسی کا علم مانیں گے تو معنی ہوگا عبد الرسول ہوشیار ہے، عبد الرسول دانشمند ہے، اور اگر کسی کا علم نہ مانے بلکہ دونوں کو الگ الگ جز مانے تو ہوگا رسول کا غلام ہوشیار ہے۔ عبد الرسول نبی، رسول کا غلام ہوشیار ہے، رسول کا غلام ہوشیار ہے یا پھر عبد الرسول ہوشیار ہے، دانشمند ہے۔ اس مثال میں عبد مضاف اور رسول مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، نبی صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ماء البحر طاہر، ماء البحر طاہر سمندر کا پانی پاک ہے، طاہر کہتے ہیں پاک کو، ماء البحر طاہر سمندر کا پانی پاک ہے، اس میں الماء مضاف، البحر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، طاہر اس میں فاعل،
واحد مذکر، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آپ ان تمام جملوں میں اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام جملوں میں مبتدا ترکیب اضافی سے بنا ہے، یعنی تمام جملوں میں جو مبتدا ہے یہ مرکب اضافی ہے، مبتدا مضاف مضاف الیہ سے مرکب ہے ان تمام جملوں میں، ٹھیک ہے۔ دراجۃ بکرن جدیدۃ، دراجۃ سائیکل، دراجۃ بکرن جدیدۃ بکر کی سائیکل نہیں ہے، دراجۃ بکرن جدیدۃ بکر کی سائیکل نہیں ہے، ترکیب ہوگی دراجۃ مضاف بکرن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، جدیدۃ صفت مشبہ، اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سروالو عمرن وسیخن، عمر کا پاجامہ گندا ہے، عمر کا پاجامہ میلا ہے، گندا ہے۔ سروالو مضاف عمرن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، وسیخن صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عبد السلطانی جمیل، سلطان کا غلام خوبصورت ہے، عبد السلطانی جمیل، سلطان کا غلام خوبصورت ہے۔ اس مثال میں عبد مضاف السلطان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، جمیل خبر، مبتدا اپنی جمیل صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آپ ان تمام مثال میں غور کریں گے تو مضاف الیہ جو ہے نا یہ ہمیشہ مکسور آتا ہے، یعنی یہ قاعدہ ہے کہ مضاف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہی ہوگا، حالت جری میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ خیر، مندیل المرأتی نفیس، مندل کہتے ہیں رومال کو، مندیل المرأتی نفیس، عورت کا رومال نفیس ہے، عمدہ ہے۔ مندیل مضاف المرأتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، نفیس صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مفتاح الجنتی الصلاۃ، مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ اس مثال میں مفتاح مضاف الجنتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الصلاۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مفتاح الصلاۃ وضو، مفتاح الصلاۃ نماز کی کنجی وضو ہے، ٹھیک ہے۔ مفتاح مضاف الصلاۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، وضو خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رسول اللہ رؤوف، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رؤوف ہے یعنی مہربان ہے، رسول اللہ رؤوف، رسول اللہ مہربان ہے۔ اس مثال میں لفظ رسول مضاف، لفظ اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، رؤوف صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا معنی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر صلاۃ و سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ ان پر درود اور سلام بھیجے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان پر درود اور سلام بھیجے۔ اس کی ترکیب اس طرح کریں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب کہ صلی اللہ میں صلی فعل ماضی، ٹھیک ہے، لفظ اللہ اسم جلالت، صلی فعل ماضی واحد مذکر غائب، لفظ اللہ اس کا لفظ اللہ ذوالحال، لفظ اللہ پہلے ذوالحال بنائیں گے، ٹھیک ہے، لفظ اللہ ذوالحال، تعالی فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اس میں تعالی فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، لفظ اللہ سے، لفظ اللہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر صلی کا فاعل، ٹھیک ہے، صلی فعل کا فاعل، اعلیٰ حرف زر ہا ضمیر مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو صلی فعل کا، اعلیٰ حرف جر ہا ضمیر جو ہے یہ مجرور،
جار مجرور سے مل کر ظرف لغ صلی فعل کا، صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ انشائیہ بولیں گے، خبریہ نہیں کیونکہ دعائیہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یعنی معنن لفظاً فعل خبریہ اور معنن انشائیہ، یہ اس طرح کہیں گے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی صلی اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہے معنی کے اعتبار سے تو انشاء ہے کیونکہ دعا ہے، اور لفظی اعتبار سے خبریہ ہے، تو صلی اللہ تعالی علیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، صلی اللہ تعالی علیہ جملہ فعلیہ خبریہ، یعنی صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور سلمہ واو حرف عطف، سلمہ فعل ماضی، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، سلمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفیہ معترضہ، ٹھیک ہے۔ قلم الحبری جدید، قلم الحبری جدید، قلم الحبر کہتے ہیں فاؤنٹین پین کو، جدید نیا ہے، قلم الحبری جدید فاؤنٹین پین نیا ہے، اس کی ترکیب کریں گے قلم مضاف الحبر مضاف الیہ، مضاف سے مل کر مبتدا، جدید خبر، جدید صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بوابۃ المدرسۃ مفتوحۃ، مدرسے کا دروازہ، مدرسے کا فاٹک، ٹھیک ہے، بوابۃ المدرسۃ، مدرسے کا بڑا دروازے کو فاٹک کہتے ہیں، مدرسے کا دروازہ، مدرسے کا فاٹک کھلا ہے، بوابۃ المدرسۃ مفتوحۃ، مدرسے کا دروازہ، مدرسے کا فاٹک کھلا ہے، اس مثال میں بوابۃ مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مفتوحۃ اس میں مفعول مؤنث، اس میں مفعول واحد مؤنث، اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع نائب فاعل، مفتوحۃ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دقیق الشعیر نافع، دقیق الشعیر جو کا آٹا، نفع بخشا فائدہ مند ہے، دقیق کہتے ہیں آٹے کو، دقیق الشعیر نافع، جو کا آٹا فائدہ مند ہے، مفید ہے، نفع بخش ہے، دقیق مضاف اور الشعیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، نافع اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولد العالمی جالس، ولد العالمی جالس، عالم کا لڑکا بیٹھا ہے، اس مثال میں ولد مضاف، العالمی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، جالس اس میں فاعل واحد مذکر، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولیدۃ زید نبیہۃ، ولیدۃ زید نبیہۃ، زید کی لڑکی ہوشیار ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، ولیدۃ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، نبیہۃ صفت مشبہ، اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس کا معنی ہے زید کی لڑکی ہوشیار ہے۔ ساعۃ خالد ثمینۃ، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، ساعۃ خالد ثمینۃ، خالد کی گھڑی قیمتی ہے، اس مثال میں ساعۃ مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ثمینۃ صفت مشبہ، اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، شبہ مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس کا معنی ہے خالد کی گھڑی قیمتی ہے، خالد کی گھڑی قیمتی ہے۔ ولد بکر صبی، ولد بکر بکر کا لڑکا، صبی بچہ ہے، صبیون کہتے ہیں بچے کو، ولد بکر صبیون بکر کا لڑکا بچہ ہے، اس مثال میں ولد مضاف، بکرین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، صبیون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صراط الدین قویم، صراط کہتے ہیں راستے کو، اس کی جمع صورت آتی ہے، صراط الدین قویم، دین کا راستہ قوی ہے، قویم سیدھا ہے، ٹھیک ہے، قویم کہتے ہیں سیدھے کو، مضبوط کو بھی قویم کہتے ہیں، دین کا راستہ مضبوط ہے یا سیدھا ہے، تو اس میں صراط جو ہے
مضاف الدین مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ اسم کا مبتدا قویم صفت مشبہ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل مرفوع اس کا فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشق عربی میں ترجمہ کرو۔ اب جو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زید کا غلام ہوشیار ہے۔ زید کا غلام اس کے لیے کہیں گے غلام زید، ہوشیار ہے نبیہ۔ زید کا غلام ہوشیار ہے، اس کی عربی ہوگی غلام زید۔ زید کا غلام ہوشیار غلام زید نبیہ یا پھر عبد زید نبیہ، ٹھیک ہے۔ زید کا غلام ہوشیار ہے غلام زید نبیہ یا عبد زید نبیہ۔ خالد کی سائیکل قیمتی ہے، سائیکل کے لیے دراجۃ۔ خالد کی سائیکل قیمتی ہے دراجۃ خالد ثمینۃ۔ خالد کی سائیکل قیمتی ہے دراجۃ خالد ثمینۃ۔ بکر کی گھڑی بہترین ہے، گھڑی کے لیے ساعۃ استعمال ہوتا ہے، بکر کی گھڑی بہترین ہے ساعۃ بکر جیدۃ۔ بکر کی گھڑی بہترین ہے ساعۃ بکر جیدۃ۔ عورت کا پاجامہ پاک ہے، پاجامہ کے لیے سروال استعمال ہوتا ہے، عورت کا پاجامہ پاک ہے سروال المرأۃ طاہر۔ عورت کا پاجامہ پاک ہے سروال المرأۃ طاہر۔ عبد الرسول خوبصورت ہے، عبد الرسول جمیل۔ عبد الرسول خوبصورت ہے، عبد الرسول جمیل۔ فاؤنٹین پین نفیس ہے، فاؤنٹین پین کے لیے قلم الحبر استعمال ہوتا ہے، نفیس کے لیے نفیسن۔ فاؤنٹین پین نفیس ہے قلم الحبر نفیسن۔ فاؤنٹین پین نفیس ہے قلم الحبر نفیسن۔ جو کا آٹا نیا ہے، جو کا آٹا دقیق الشعر نیا کے لیے جدید۔ جو کا آٹا نیا ہے دقیق الشعر جدید۔ جو کا آٹا نیا ہے دقیق الشعر جدید۔ مسجد کا فاٹک کھلا ہے بواب، مسجد کا فاٹک کے لیے کہیں گے بوابۃ مسجد، اور کھلا کے لیے مفتوحۃ، ٹھیک ہے۔ مسجد کا فاٹک کھلا ہے بوابۃ المسجد مفتوحۃ۔ مسجد کا فاٹک کھلا ہے بوابۃ المسجد مفتوحۃ۔ لڑکے کا رومال میلا ہے، رومال کے لیے مندیل، لڑکے کا رومال مندیل ولد، میلا کے لیے وسیخ۔ لڑکے کا رومال میلا ہے مندیل ولد وسیخ، مندیل الولد، مندیل الولد وسیخ، لڑکے کا رومال میلا ہے۔ سمندر کا پانی گرم ہے، سمندر کا پانی ماء البحر گرم کے لیے حمیم۔ سمندر کا پانی گرم ہے ماء البحر حمیم، سمندر کا پانی گرم ہے ماء البحر حمیم۔ بادشاہ کا لڑکا عالم ہے، بادشاہ کا لڑکا ولد سلطان، عالم کے لیے عالم۔ بادشاہ کا لڑکا عالم ہے ولد سلطان عالم، بادشاہ کا لڑکا عالم ہے ولد سلطان عالم۔ عبداللہ بیٹھا ہے، عبداللہ جالس، عبداللہ بیٹھا ہے عبداللہ جالس۔ یہ چاول فائدہ مند ہے، یہ چاول فائدہ مند ہے۔ ھذہ الارز، چاول کے لیے ارز استعمال، ھذا الارز مفید نافع، یہ چاول فائدہ مند ہے۔ ھذا الارز مفید یا نافع، دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چاول فائدہ مند ہے، ھذا الارز مفید یا نافع، ھذا الارز نافع۔ وہ بچہ خوبصورت ہے، وہ بچہ ذالک الولد خوبصورت جمیل، وہ بچہ خوبصورت ہے ذالک الولد جمیل، ذالک صبی، بچے کے صبی زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ خوبصورت ہے ذالک الصبی جمیل، وہ بچہ خوبصورت ہے ذالک الصبی جمیل۔ یہ کنجی نہیں ہے، کنجی کے لیے مفتاح، یہ کنجی نہیں ہے ھذا المفتاح جدید، یہ کنجی نہیں ہے ھذا المفتاح جدید، یہ کنجی نہیں ہے ھذا المفتاح جدید۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر کے بھیجیں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر ہے اس کے ذریعے رابطہ کر کے کوئی سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔